السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے بتائے ہوئے ٹاپکس کے مطابق ویڈیو بنا کر لاتے ہیں۔ تو دوستو، کسی نے پوچھا تھا کہ اکثر آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے حفظ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا بھی بڑا دل ہوتا ہے کہ ہمارے بچے حافظ بنے، ایک اچھا حافظ بن کر وہ معاشرے میں دین کی خدمت کرے۔ تو لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ وہ جب 10 پارے یا 15 پاروں تک پہنچتا ہے تو اچانک وہ کہتا ہے کہ میں نے حفظ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ قاری صاحبان بھی اس بچے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ بچہ بھی بیزاریت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے نہیں پڑھنا، حفظ نہیں کرنا، مجھے اسکول لگا دو، میں اس لائن میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو کیا وجہ ہے، کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بہت قیمتی واقعہ ہے اور بہترین یہ واقعہ ہے، اس میں بہت زبردست سبق ہے۔ ایک مدرسے کے ایک بچے کا واقعہ ہے کہ اس بچے نے بھی اسی طریقے سے اپنے گھر میں ماں باپ کو، گھر والوں کو، خاندان والوں کو، سب نے بٹھا کر اس بچے سے بات کی کہ تم حفظ کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ اسے لالچ دیں، لیکن اس نے ہر طریقے سے انکار کر دیا کہ میں حفظ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس کے قاری صاحبان سے بات کی گئی تو قاری صاحبان نے بھی کہا کہ ہم اس بچے کو حفظ نہیں کرا سکتے کیونکہ اس کا بالکل بھی دل قرآن مجید کی طرف اب نہیں رہا۔ تو آخر کیا ہوا؟ اس کے والدین اس کو لے گئے کسی بزرگ کے پاس، کیونکہ دیکھیے یہ مسئلے بھی جب دینی معاملہ ہے تو یہ مسئلہ بھی دینی ہی شخص ہی حل کرے گا، کوئی دنیاوی شخص حل نہیں کر سکتا، کوئی نانا، کوئی دادا، کوئی فلانا، کوئی یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ اگر کسی بچے کا دین سے دل دور جا رہا ہے تو دین والے ہی اس کا مسئلہ بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے، اس بچے کا مسئلہ کیا ہے۔ تو لہٰذا وہ لے گئے بزرگ کے پاس۔ ان بزرگ نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ یہ مدرسے آتے جاتے کہاں سے ہوتا ہوا آتا ہے، کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ بچہ چھٹی ہوتی ہے مدرسے سے تو باہر، مدرسے کے باہر ایک برگر والا ہے، وہاں سے روزانہ یہ برگر کھاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میری بات سنیں، اور بات یہ ہے کہ 40 دن تک اس کا باہر کا کھانا مکمل طور پر بند کر دیں، اور اس کی ماں کو کہیں کہ وہ 40 دن تک یہ عمل کریں۔ پھر آپ لوگ میرے پاس ضرور آئیے گا کہ 40 دن تک باوضو ہو کر ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں، اور وہی کھانا اس بچے کو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا بنائیں اور وہی کھانا اس بچے کو کھلائیں۔ لہٰذا اس بات پر عمل کیا گیا اور 40 دن گزرے تو اس بچہ، یعنی کہ وہ بچہ جو کہہ رہا تھا کہ میں اب حفظ کی طرف نہیں آ سکتا، میں دین کی طرف نہیں جا سکتا، مجھے اسکول لگاؤ، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا وہ بچہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ میں حفظ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ لہٰذا وہ والدین بڑے خوش ہوئے اور وہ واپس اس بزرگ کے پاس آئے اور کہا حضور آخر کیا معاملہ تھا، آپ نے کیا دیکھا اس بچے کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے، اکثر بازاروں میں جو چیز بیچنے والے ہوتے ہیں، جو کھانے پکانے والے ہوتے ہیں، وہ بے نمازی ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ لہٰذا جب وہ 40 گھروں پر اس کی نحوست پڑتی ہے تو اس گھر کے رہنے والے بھی اس نحوست کا شکار ہوتے ہیں اور برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور دین سے ان کا دل دور جاتا ہے۔ تو آپ اس بات کو دیکھیں کہ کیا چیز فرما گئے وہ، اور کیا چیز ہمیں بتا گئے۔ لہٰذا حدیث بھی ہمیں بہترین سبق یہ دے رہی ہے کہ جو بے نمازی ہو اس کی نحوست یہ ہے کہ دوسرے کے گھروں کے اندر دین دور ہو جاتا ہے، ان گھر والوں کا دین ان سے چھن جاتا ہے۔ لہٰذا جو ماں باپ اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہوں یا حرام کام کرتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ہمارا بچہ نیک اور صالح ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی غذاؤں کا خیال کریں، انہیں حرام نہیں بلکہ حلال کھلائیں، ان کو پاکیزہ مال کھلائیں، اپنے گھر کا کھلائیں، باوضو ہو کر کھلائیں اور صاف ستھرا مال ان کو کھلائیں تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہوں۔ آج ہمارے پاس والدین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے دعائیں کریں، ہماری بچیوں کے لیے دعائیں کریں کہ ان کا دل دین کی طرف راغب ہو جائے، وہ سیدھی راہ پر آ جائیں، وہ اچھی راہ پر آ جائیں۔ تو لہٰذا دعائیں تو ہوتی ہیں، لیکن جو آپ انہیں کھلا رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ آپ نے دیکھنا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی چاہتا ہے کہ ان کا بچہ دیندار اور نیک، صالح اور متقی پرہیزگار بن جائے تو اس نسخے پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔